وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان وفی روایت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی محفل میسر آتی ہے۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ محفل ہے جس میں اللہ رب العزت کے فرشتے اترتے ہیں اور خوشخبری لے کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے پر بچھا کے رکھتے ہیں، سکینت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے، اور سب سے بڑا انعام ہمیں یہ ملتا ہے اس محفل میں بیٹھنے کا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین، اپنے مقرب فرشتوں کے پاس ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہے، لہٰذا دعوت کے کاموں میں کبھی بھی تعداد معنی نہیں رکھتی ہے۔ چند لوگ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان تک بات پہنچ گئی، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ برادران اسلام، استقبال رمضان کے عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چند باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 سے 86 تک کی تلاوت میں نے کی ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی عظیم آیات ہیں۔ جب بھی ان کی تلاوت کسی ممبر سے یا کسی پروگرام سے، کسی اسٹیج سے کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، علامت یہ ہوتی ہے، بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے، آنے والا ہے یا آ چکا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی کی علامت ہے کہ جسے یہ موقع مل گیا، جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، اسے اتنا بڑا موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنے درجات اور نیکیوں میں بہت زیادہ خاطر خواہ اضافہ کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے جو مقام وہ عام دنوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینا یہ اس بات کی یاد رکھیے خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھیے، جنہیں یہ مہینہ میسر نہیں ہو رہا ہے، جو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، ان کی نیکیوں میں، ان کے درجات میں، اور آپ کو یہ مہینہ مل رہا ہے اور آپ نے اس مہینے میں اس کے تقاضوں کے مطابق
عمل کیا، اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادتیں کی، روئے، گر گرائے، ندامت کے آنسو بہائے، روزے رکھے جیسا کہ اس کے رکھنے کا حق ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو آپ کی نیکیوں اور آپ کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ جو انسان اس کو نہیں پا سکا، اس کے اور آپ کے نیکی اور درجات کے درمیان میں زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوتا ہے، ایک ساتھ مسلمان ہوتا ہے، اور دونوں میں سے ایک دین کی طرف زیادہ راغب ہونے والا تھا اور دوسرا شخص دین میں اس سے تھوڑا کم تر تھا، فرائض کی پوری تکمیل کرتا تھا۔ پہلا شخص جو تھا، جو دینداری میں آگے رہتا تھا، وہ شہید ہو گیا، شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی، اور دوسرا شخص جو تھا، جو دینداری میں تھوڑا کم تر تھا، وہ نیچرلی موت مرتا ہے، طبعی موت مرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہید کے بعد نیچرلی موت مرا تھا، وہ جنت میں اس شہید سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ حیرانی ہوئی، صحابہ کرام کے پاس اس بات کو رکھا گیا، انہیں بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شہید شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے اور ایک آدمی طبعی موت مرتا ہے، لیکن اس سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں الیس قد مکث بعدہ ھذا سنۃ، کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ شخص جو نیچرلی موت مرا تھا وہ شہید کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، فأدرک رمضان، اور اس میں اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، فصامہ، روزے رکھے، فصلی، اور نمازیں ادا کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی 1 سال پہلے مرتا ہے، اس کے بعد ایک شخص کو 1 سال زندگی ملتی ہے، اس میں اس رمضان کا مہینہ ملتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں وہ عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اب اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور اس شہید کے درجات کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس سے رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ جب یہ مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس مہینے کی خوشخبری صحابہ کو دیتے کہ آتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ گیا جو بہت ہی مبارک ہے، شہر عظیم ہے، یہ شہر صبر ہے، یہ شہر مبارک ہے، یہ شہر مواسات ہے، یہ شہر صوم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، رحمت و غفران کا مہینہ ہے، صبر و سلوان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کی بخششیں بارش کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، یہ زندگی بہت انمول اور قیمتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دے کے ایک موقع دیتا ہے۔ کس چیز کا موقع؟ اپنی رضا کو حاصل کرنے کا موقع، اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کا موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو ہم حاصل کر سکیں، یہ موقع اللہ نے زندگی دے کر دی۔ اس کی عبادت کر کے، اس کی ریاضت کر کے، اس کے احکامات کی پابندی کر کے انسان جنت کا حصول اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے، جنت سے، جہنم سے خلاصی اور نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی دے کے ایک موقع دیا، اور اس زندگی میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا، یہ ڈبل موقع اللہ نے آپ کو دے دیا۔ نور علی نور ہے یہ، کہ زندگی کے ساتھ ساتھ رمضان بھی آپ کو مل رہا ہے، اور اس رمضان
کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آپ کی روحانیت کو پاک کرنے کے لیے، روحانی اور جسمانی دونوں طریقے سے انسان کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مقصد اصلی کو، روزوں کے مقصد اصلی کو، رمضان کی فضیلت کو، اس کے احکامات کو، قرآن کی فضیلت کو، قرآن کی عظمت کو، ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، وبینات من الہدی والفرقان، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ مہینہ، اور قرآن کی عظمت ہے مسلمانوں کہ قرآن کی نسبت جس چیز سے جڑ جاتی ہے وہ چیز عظیم بن جاتی ہے۔ تو قرآن کا نازل ہونا اس مہینے میں، اس مہینے کو عظیم بنا دیتا ہے، بہت عظیم بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی، موقع عنایت فرمایا، تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے اور موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہو، تو یہ موقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ ہماری زندگی میں رمضان انشاءاللہ آئے گا تو ہم اس کے ایک ایک لمحات کو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے لگا دیں گے۔ یہ عزم انسان کو کرنا ہے کہ اتنا قیمتی مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، لہٰذا عظمت کا احساس اس کے ہونے چاہیے، چونکہ جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ کرنے والوں کو وہ چیز بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا، آپ عظیم بن جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے مسلمانوں جس میں مغفرت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے انسان کو، بڑی آسانی سے۔ عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس مہینے میں مغفرت بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے استقبال کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، چند گھنٹے رہ چکے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم رمضان کی تراویح ہم شروع کر دیں گے، اور ابھی تک ہماری زندگی میں رمضان کے استقبال کے لیے کیا تیاری ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ نماز سے انسان غافل ہے، تلاوت قرآن سے غافل ہے، محرمات سے بچ نہیں رہا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، شر و فساد میں ڈوبا ہوا ہے، عبادات سے دور ہے۔ کیا تیاری کر رہا ہے انسان؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پہلی رات میں ہی تمام اہل توحید کو بخش دیتا ہے۔ پہلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سوالیہ انداز میں بیان فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی کوئی جنگ ہونے والی ہے، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان من اہل القبلہ، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی پہلی رات تمام اہل توحید کو بخش دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس رمضان کی، فضیلت ہے، اور اگر یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہے تو اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، تاکہ جب اس مہینے میں ہم داخل ہوں تو سستی، کاہلی، غفلت کہ ہم شکار نہ ہوں، اور اس مہینے کے ایک ایک لمحات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا دیں۔ یہ مہینہ ہماری زندگی میں آ جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو سکے تو اس سے بڑا بد نصیب، بد قسمت کوئی نہیں ہو سکتا، جس نے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال لیا ہو، ہلاکت کے گڑھے میں۔
کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام حاکم نے، ابن حبان نے، خزیمہ نے، امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہم لوگوں سے فرمایا احضر المنبر فحضرنا، کہ ممبر سے قریب ہو جاؤ سب، تو ہم لوگ ممبر سے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد فلما ارتقى درجة قال آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، دوسرے پر تیسرے پر بھی قدم رکھتے ہوئے آپ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ سمعنا منک اليوم شيئا ما كنا نسمعه، ہم نے ایسی چیز آج سے پہلے آپ سے کبھی نہیں سنی تھی، یہ چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض لی فقال، جبریل حاضر ہوئے تھے، پیش ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، کہ وہ شخص بدبخت ہے، بدقسمت ہے، ہلاکت و بربادی کے گڑھے میں وہ چلا گیا جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہیں ہو سکی۔ رمضان کا مہینہ اسے اللہ نے زندگی میں عطا کیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، جبکہ رمضان میں بخشش بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، یہ مہینہ ملنے کے بعد بھی وہ بخشش نہیں کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، اور یاد رکھیے اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا جبریل کی اس دعا کو اور مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا جسے رمضان ملا اور مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ کے نبی کا آمین اس کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک، فرمایا کہ جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کسی کے سامنے لیا جائے، آپ پر وہ درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی اور اس میں مبارک آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولا کیجیے، ضرور بولا کیجیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب میں تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اس کی خدمت کر کے فلم یدخلہ الجنہ، اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے، ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت یہ موقع دے رہا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی نوازشیں ہیں، اس کا اکرام ہے، اس کا انعام ہے کہ ہمیں یہ زندگی مل رہی ہے، یہ موقع مل رہا ہے۔ ورنہ ہمارے کتنے دوست احباب، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے کتنے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، رمضان کے آنے سے پہلے کتنے لوگ آج چلے گئے، کتنا جنازہ ہم اٹھا کر آ چکے ہیں، انہیں یہ موقع نہیں ملا۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس کی عظمت ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جو قبر میں دفن ہیں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ اللہ رمضان کا ایک دن نہیں، ایک منٹ ہمیں دے دے، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کر لیں گے، ہم عمل صالح کر لیں گے۔ انسان قبر میں جب چلا جائے گا نا، تب اسے پتہ چلے گا رمضان کی عظمت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا جب قبر میں آپ چلے جائیں گے۔ آج زندہ ہیں تو اس نعمت کا آپ کو احساس نہیں ہے، کیونکہ جو چیز انسان کو بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قدر انسانی زندگی میں نہیں ہوتی، اس نعمت کا احساس انسان نہیں کرتا، اس کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب مرے گا انسان تب اسے معلوم چلے گا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا، کتنا اہم تھا۔ کاش کہ ہم نے اس کے ایک ایک لمحات کو اللہ کے لیے لگا دیا ہوتا، کتنا قیمتی ہمارے لیے دیا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ انسان تمنا کرے گا مرنے کے بعد کہ اللہ زندگی میں بھیج دیتے، تھوڑے دیر کے لیے بھیج دیتا، جو عمل ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ کر لیتے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا ہے، کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہ واپس نہیں آ سکتا،
اٹھائے جانے کے دن تک واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی ملی ہے تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِ، غنیمت جانیے اس کو، غنیمت جانیے کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم رمضان میں داخل ہوں گے، اور اس کے ایک ایک لمحات کو غنیمت سمجھیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں لگا دیجیے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں 4 اعمال، 4 چیزیں، 4 خصلتیں جسے کرنا بہت ضروری ہے۔ ابن خزیمہ اور بہقی کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں استکثروا فیہ 4 خصال، کہ 4 خصلتیں ہیں جسے رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ 4 خصلتیں، خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 خصلت ایسی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، اس کی خوشنودی تمہیں مل جائے گی۔ وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کے کرے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پہلی 2 خصلتیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فرمایا فشہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کثرت سے انسان ورد کرے، کثرت سے، کہ افضل الذکر ہے یہ، لا الہ الا اللہ کہنا افضل الذکر ہے، اسی لیے یہ توحید ہے، مکمل توحید ہے۔ تو فشہادت ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری وتستغفرونہ، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے رو رو کر انسان اس مہینے میں مانگے، گر گرائے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، جو گناہ ہم نے کیے ہیں آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، جو نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے، کسی کو گالی دی ہے آج کے بعد نہیں دیں گے، کسی کو پریشان کیا ہے آج کے بعد نہیں کہیں گے، کسی پر ظلم کیا ہے آج کے بعد نہیں کریں گے، کسی کے حقوق کو دبایا ہے آج کے بعد نہیں دبائیں گے۔ یہ استغفار، یہ گناہوں سے توبہ انسان کثرت سے کرے، اللہ رب العزت ان 2 خصلتوں سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری وہ خصلت وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، جس کے کرنے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت سے جنت طلب کیا کرو، جنت کا سوال اللہ سے کرو، جنت مانگو اللہ سے، اور ایک روایت میں ہے کہ مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اور وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ مل جائے، اس کی دعا اللہ سے کیا کرو، پناہ مانگو جہنم کی عذاب سے۔ مسلمانوں، سب سے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، حقیقی معنوں میں یہی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، اور دھوکہ وہ ہوتا ہے جو دکھتا کچھ ہے انسان سمجھتا کچھ ہے۔ تو انسان کی یہ زندگی یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، دکھ کچھ رہا ہے انسان سمجھ کچھ رہا ہے، اچانک موت آئے گی انسان ختم ہو جائے گا، پھر اسے افسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں زندگی اللہ نے دیا تھا ایک موقع، اس میں رمضان دے کر ایک موقع دیا تھا، اس موقع کو ہم نے گوا دیا، لہٰذا یہ موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان آپ کو نہ مل سکے، اگلے رمضان سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کو جو نام کا لسٹ فہرست اللہ رب العزت دے گا کہ کن کن کو اگلے رمضان سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لینا ہے، کہیں اس میں آپ کا نام بھی درج نہ ہو۔ اگر یہ موقع اللہ نے دے دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھیے، اپنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری جد و جہد کریے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت کے راستوں سے سرفراز فرماتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ صرف ہدایت ہی نہیں دیتا بلکہ اپنی نصرت، تائید اور معیت خاصہ سے بھی نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ اللہ کے نبی، آئیے رمضان المبارک کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں، چند باتیں اور ذکر کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ مہینہ اتنا عظمت والا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطان شرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک بھی دروازہ جنت کا بند نہیں رہتا، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا ہوا نہیں رہتا۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا۔ یہ مہینہ کیا ہے مسلمانوں؟ یہ مکمل ایک پیکج ہے، مکمل ایک ٹریننگ کورس ہے، ایک مہینے کا یہ ٹریننگ کورس ہے، ایک مہینے کا مکمل پیکج ہے، مکمل کورس ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے یہ ایک مہینے کا۔ اور اس ایک مہینے کی ٹریننگ میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیل و نہار، ہمیں اپنی زندگی کے زاویے اور رویے کیسے ترتیب دینا۔ اور یہ مہینہ جب پورا ہوتا ہے تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ اللہ دیتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ تقویٰ کا سرٹیفکیٹ ہے، تقویٰ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے، روزہ کے مقصد اصلی کو ذکر کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کوئی بھی امت روزے سے خالی نہیں رہی، رمضان ہر امت میں رہا ہے، اس کی شکلیں اور صورتیں اور تعداد الگ رہی ہے، لیکن رمضان ہر امت میں رہا ہے۔ کسی بھی امت کو اللہ نے روزے سے خالی نہیں رکھا، اس نعمت سے ہر امت کو نوازا، اور اگر یہ امت کو اللہ نہیں نوازتا تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس امت کو بھی یہ روزہ ملے، رمضان جیسا قیمتی نعمت ملے، یہ مہینہ ملے۔ لہٰذا اللہ نے یہ مہینہ دے کر احسان ہمیں کیا ہے کہ تم جنت کا راستہ آسانی سے حاصل کر سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا، احسان کیا ہمیں یہ مہینہ دے کر، اور ہمیں یہ نوازا ہے۔ اب اگر اللہ نے یہ مہینہ ہمیں نواز دیا ہے تو اس کی برکت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی عظمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی بخشش سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی جو مسلح دھار یہ موسم بہار ہے اس کی بہار سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس طریقے سے تاجر جو ہے تجارت کرنے کے لیے کچھ مواسم کو، کچھ اوقات کو رکھتے ہیں، مخصوص کر کے، مختص کر کے رکھتے ہیں، جس میں وہ اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، اس کی عروج و ارتقاء کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اس کے عروج و ارتقاء کے لیے، روحانی آبیاری کے لیے، اس کو جلا بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کرایا۔ کیونکہ رمضان، یہ رمض یرمز سے، جس کے معنی یحرک، جلا دینا، انسان کے گناہوں کو اللہ اس کے ذریعے سے جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے۔ تو اتنا قیمتی مہینہ اگر مل رہا ہے تو اسے غنیمت سمجھیے، اور مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تقوی گزار بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ دیکھیے زندگی کا مقصد عبادت ہے، اللہ کا زندگی کا مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد ہے یہ زندگی یہی ہے، عبادت اللہ کی کرنا، اور عبادت جتنی بھی ہے سب کا مقصد ایک ہی ہے، تقوی گزار انسان کو بنانا۔ تمام عبادت کا مقصد تقوی ہے، نماز کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، زکوٰۃ کا مقصد تقوی ہے، حج کا مقصد تقوی ہے، قربانی کا مقصد تقوی ہے، تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ انسان تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا بن جائے، اور یہ مہینہ ختم ہونے پر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اگر یہ مہینہ ختم ہوا اور جسے تقوی کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکی، یہ سند اسے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ کہ اس نے پورے رمضان صرف خانہ پرتی کی ہے، صرف خانہ پرتی کی ہے، اس کے مقصد اصلی پر اس کا دھیان نہیں تھا، اس نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ رب العزت کی اس مہمان کی قدردانی اس نے نہیں کی، لہٰذا اسے یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا۔ تو یہ بہت عظیم سرٹیفکیٹ ہے، تقوی کا سرٹیفکیٹ۔ تقوی ہی کیوں؟ تقوی ہی کیوں؟ اللہ رب العزت کہتا ہے تم متقی بن جاؤ، ہر عبادت کا جو حاصل ہے مقصد وہ تقوی ہے۔ تقوی ہی کیوں؟ تقوی اس لیے ہے مسلمانوں کہ تقوی انسانی زندگی کو منظم بناتا ہے، مرتب بناتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، انسان کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، تجارت کا انداز بدل جاتا ہے، عبادت کا انداز بدل جاتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا انداز بدل جاتا ہے، ہر چیز میں اس کے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف سامنے ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے
کہ ہم اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے، کہیں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے، خفا تو نہیں ہو جائے گا۔ جب زندگی میں اس طریقے کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی مرتب ہو گئی، وہ اپنی زندگی کے لیل و نہار، اپنی زندگی کے زاویے رویے اسی طرح سے ترتیب دیتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے رمضان آتا ہے کہ یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تاکہ تم آگے کے 11 مہینے بھی اسی انداز سے زندگی گزارو، اسی ترتیب سے، اسی نظام کے ساتھ زندگی گزارو، تاکہ تم اللہ رب العزت کی رحمت کو اسی طریقے سے حاصل کر سکو جس طریقے سے تم رمضان میں حاصل کر سکتے ہو، اعلیٰ غیر رمضان میں بھی تمہیں یہ رحمت اللہ کی مل سکے۔ اسی لیے تقویٰ، اور تقویٰ جانتے ہیں اس لیے بھی کیونکہ جنت انہی کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالی جنت کا وارث اسی کو بنائے گا جو متقی ہوگا، جنت کا وارث اسی کو اللہ تبارک و تعالی بنائے گا جو متقی ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ ہم اپنے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو متقیوں کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ کہتا کہ ہم جنت متقی کو دے دیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنت متقی کو دے دیں گے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم جنت کا وارث متقیوں کو بنائیں گے، وارث بنا دیں گے، وراثت میں انہیں مل جائے گی۔ اور یاد رکھیے وراثت کیا ہوتی ہے؟ بغیر کسی محنت کے مال مل جانا۔ کوئی شخص مر گیا، مرنے کے بعد اس کی اولاد کو پورا مال مل گیا، بیٹھے بٹھائے پوری جائیداد کا مالک ہو گیا، اگر نسب صحیحہ ہے تو وہ پورا کا پورا مال اسے مل گیا، کافی ہے یہ نسب صحیحہ کا ہونا، اس کے پورے مال، پورے جائیداد کا وہ مالک بن گیا۔ کمایا کسی نے، بنایا کسی نے، کھڑا کیا کسی نے، اور مل گیا کسی کو جنت، بیٹھے بٹھائے اسے وراثت میں مال مل گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو ذکر کر رہا ہے، یہ نقطے کو سمجھیے کہ جنت کا وارث ہم بنائیں، وراثت میں ہم جنت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا وارث اللہ کہتا ہے بنانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ہے تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تفضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ تمہیں جنت دے رہا ہے۔ ورنہ انسان کا عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت حاصل کر سکے، کیونکہ اعمال جو ہے لیمیٹڈ ہے، انسان کا زندگی لیمیٹڈ ہے، عمل بھی لیمیٹڈ ہے، لہٰذا لیمیٹڈ چیز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انلیمیٹڈ زندگی اور انلیمیٹڈ جنت ہمیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں، اس کا احسان نہیں، اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کو لیمیٹڈ زندگی اور لیمیٹڈ عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انلیمیٹڈ چیز دے رہا ہے، انلیمیٹڈ جنت سے نواز رہا ہے۔ یہ وراثت ہے، یہ جنت دے رہا ہے، یہ تفضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وارث بنا رہا ہے۔ تو متقی، یہ تقویٰ بہت اہم چیز ہے، یہ ایک بارڈر ہے، ایک قلعہ ہے انسان کے اور گناہوں کے درمیان میں۔ یہ جب تک سامنے ہے انسان گناہوں سے محفوظ ہے، اور اگر یہ ختم ہو گیا، انسان کے سامنے سے یہ دیوار گر گئی تقویٰ کی، تو انسان برباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اب آئیے، اتنا بڑا مہینہ، اتنا بڑا عظیم عظمت والا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو چند باتیں میں یہ ذکر کر دوں کہ اس کے استقبال کی ہم نے کیا تیاری کر لی۔ اس کی عظمت ہم سمجھ گئے، فضیلت کو سمجھ گئے، اہمیت کو سمجھ گئے، تو اب اس کے استقبال کی کیا تیاری کر۔ ایک اعلیٰ مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے آپ کتنی تیاریاں کرتے ہیں؟ بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، ہر چیز طریقے سے کر دیتے تاکہ مہمان آئے تو اسے وہ ناراض نہ ہو، وہ شکایت نہ کرے جا کے باہر کہ میں اس کے یہاں گیا تو اس نے میری قدردانی نہیں کی۔ اور یاد رکھیے، اور مہمان نوازی کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انسان صفائی ستھرائی کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتا ہے۔ کھانا تو بعد میں بھی بن جائے گا،
ایسی جگہ پر انسان کو بیٹھالتا ہے جو سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے، وہاں مہمان کو بیٹھالتا ہے، اور اس جگہ کو بھی صاف کر دیتا ہے جہاں کبھی صفائی نہیں ہوتی، تاکہ مہمان پہنچ جائے۔ اب اللہ رب العزت کا مہمان ہمارے سامنے آ رہا ہے جو آ کر چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نہ باقی رہیں گے، لیکن یہ رمضان قیامت تک آئے گا یہ مہمان اور آ کے جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی باقی نہ رہے اگلے سال۔ اب یہ مہمان اللہ کا آ رہا ہے، اس کو بٹھانے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے صفائی ستھرائی کی ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ دل کی صفائی انسان کرے، دل کی صفائی، کیونکہ یہیں اسے بسایا جاتا ہے، ورنہ یہ رمضان کل قیامت کو اللہ کے پاس پہنچ کے ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تو نے بھیجا تھا، میں گیا تھا، لیکن اس نے میرے استقبال کی تیاری نہیں کی تھی، اس نے میری قدردانی نہیں کی، میں اس کے دلوں میں 1 مہینہ رہ کر آیا، اس کا دل اتنا غلیظ تھا، گندا تھا، ناپاک تھا، کینہ تھا، حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی، جلن تھا دوسرے کے لیے دل میں، لہٰذا اس نے میری قدردانی نہیں کی۔ شکایت اللہ سے کرے گا یہ رمضان، آپ کے خلاف گواہی دے گا اگر انسان اس کی استقبال کی تیاری دلوں کو صاف کر کے نہیں کرے، کیونکہ یہیں سے تمام سکون کے، اطمینان کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کو بسانے کی جگہ ہے، کسی کا دل میں کینہ اور بغض عداوت رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ مہینہ آ کر چلا جائے یا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے، تو اس دل کو صاف کر کے اس کا استقبال کیجئے، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لیجئے، کسی سے ناراض ہیں معافی مانگ لیجئے، کسی سے ناراض ہیں معاف کر دیجئے، کسی سے پریشان ہیں اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے، اور اپنے دلوں کو کسی سے حسد رکھے ہیں، کینہ ہے، جلن ہے، دلوں میں بغض ہے، تو اسے صاف ستھرا کر لیجئے۔ یاد رکھیے تمام لوگوں کی مغفرت رمضان میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو پاتی جو شرک کرتا ہے، اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی مغفرت معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے دلوں سے گندگی کو نہ نکال دے، اور فرشتے کہتے ہیں جاؤ، اللہ کہتا جاؤ اس کے دلوں میں ابھی گندگی ہے، یہ دونوں جب تک صلح نہیں کر لیتا تب تک معافی نہیں ہوگی۔ تو دلوں کی صفائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے شخص نے پوچھا کہ صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمایا ما کان احدنا یجری علی استقبال الہلال فیہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جب رمضان کا چاند دیکھ لیتا تو کسی صحابی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھے۔ صحابہ کرام کا دل تو ویسے بھی پاک تھا، بالکل صاف شفاف دل کے لوگ تھے، لیکن جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو اور دل ان کا پاک ہو جاتا تھا، ذرہ برابر بھی کینہ ان کے دل میں کسی کے لیے نہیں رکھتا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں لم یدرک من عندنا من ادرک بکثرت الصلاة بکثرت الصیام ولا صلاة وانما ادرک بسخاء الانفس وسلامت الصدور ونصح الامہ۔ کہتے ہیں یہ مقام کیسے ملا صحابہ کرام کو؟ روزے کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے؟ نہیں، نماز تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ تمام چیزیں تو فرائض اسلام میں سے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مقام نہیں ملا۔ لم یدرک من عندنا من ادرک بکثرت الصیام ولا صلاة، نماز اور روزے کی وجہ سے انہیں یہ مقام نہیں ملا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ وہ مقام انہیں کس وجہ سے ملا؟ وَإِنَّمَا أَدْرَكَ بِسَخَاءِ الْأَنفُسِ، ان کو یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ ان کی نظر میں جنت کی قیمت تھی، آخرت کی قیمت تھی، دنیا کی قیمت نہیں تھی، دولت کی قیمت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی تمام دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، انہوں نے اپنے نفس پر آخرت کو ترجیح دی، اس کی قیمت کو سمجھا، اس کے لیے زندگی گزاری۔ وسلامت الصدور، اور ان کے دل بڑے پاک تھے، بڑے صاف اور شفاف تھے، اور ونصح الامہ، وہ امت کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، اس میں آپ ہمدردی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی، ہمدردی، پیار اور محبت سے انسان پیش آ سکتا، اور اپنے مقام کو، اپنے درجے کو انسان بڑھا سکتا۔
یہ مواسات کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسے غنیمت سمجھیے مسلمانوں، غنیمت سمجھیے، بہت قیمتی مہینہ ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر۔ اس استقبال رمضان کا پیغام سمجھ کے یہاں سے اٹھ جائیے، اس بات کو لے کر یہاں سے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، 36 سال کی عمر میں دنیا سے فوت کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ 6 سال اسلام کی حالت میں انہوں نے گزاری ہے، صرف 6 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اللہ نے انہیں 3 بشارتیں دی، 3 خوشخبری دی۔ ایک جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دنیا میں دی۔ کیسے دی؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ یدخل علیکم الآن رجل، تمہارے پاس ابھی ایک شخص داخل ہوگا، من ھذا الفج، اس دروازے سے، من اہل الجنہ، وہ جنتی میں سے ہوگا۔ دیکھا کہ سعد بن معاذ چلے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ان کا جوتا ہے، ایک ہاتھ میں لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہی ہے، داڑھی مبارک سے وضو کا جو قطرات ہیں وہ ٹپک رہے ہیں۔ ایک صحابی ان کے ساتھ ان کے گھر گئے، 3 دن تک گزاری، دیکھا کہ نماز بھی پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں وہی، کوئی اضافی عمل نہیں ہے۔ کہا تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں، تم بھی تہجد پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی، کس وجہ سے؟ میں جاننا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ صحابی فلما تولیت دعانی، میں جانے لگا تو مجھے پکار کے کہا 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں ان کے اندر تھی۔ اللہ نے 3 انعامات دیے، جنت کی بشارت دنیا میں دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ خوشخبری سنا دو کہ سعد کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میں اپنے دلوں میں کسی مسلمان کی ذرہ برابر بھی کینہ کسی مسلمان کے لیے نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، جلن نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا۔ ولیس فی قلبہ غمر، اور میرے دل میں اندر کسی بھی چیز کو دیکھ کر میرے اندر گرا نہیں گزرتی۔ کسی کو اللہ نے دولت دی، کسی کو اللہ نے انعامات و اکرامات سے نواز دیا، اسے بہت کچھ دے دی، اب اسے دیکھ کر وہ چیز میرے زندگی میں میرے اوپر گرا نہیں گزرتی ہے کہ اسے ملا مجھے نہیں ملا ہے، گرا نہیں گزرتی، میرے دل میں کوئی کیفیت ایسی پیدا نہیں ہوتی، اور حسد کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ ولا احسد علی احد علی شیء آتاہ اللہ ایاہ، میرے دلوں میں حسد نہیں کرتا کسی سے، جسے اللہ نے جو بھی انعام دے دیا، اللہ نے جو بھی نعمتوں سے نواز دیا، اس پر میں حسد نہیں کرتا۔ یہ 3 بہت بڑی شے ہے جو آج جس سے انسان کا دل، جو آج انسان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ جلن کے بھی جذبات ہیں، حسد کے بھی جذبات ہیں، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، سب چیز ہے۔ لہٰذا ہماری عبادتیں بے اثر ہو گئی، ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی، ہماری عبادتوں کا صلہ اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے، کیونکہ دل ہی صاف نہیں ہے، دل ہی پاک نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا دل بالکل صاف اور شفاف ہوا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، یہ چند باتیں تھی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہو، نعمت کا احساس ہمارے دلوں میں ہو، فکر کریں، تیاری سے پہلے فکر کریں کہ اگر فکر ہوگی تو تیاری ہوگی، فکر نہیں ہوگی تو تیاری نہیں ہوگی، بغیر فکر کے تیاری نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے پیش قدمی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف بڑھیں اور گناہوں کو زیادہ سے زیادہ چھوڑیں۔ آپ کی زندگی میں 50 سال میں 50 بار رمضان آیا تو اتنی زیادہ نیکیاں آپ کی زندگی میں بڑھنی چاہیے، اور گناہوں کی جو شرح آپ کی زندگی میں کم ہونی چاہیے، بالکل صاف ہو جانی چاہیے۔ اور ایک آخری بات جو میں نے کئی جگہ مقامات پر کہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، اس مہینے کے اندر ہاتھیوں سے محفوظ رہیے گا، ہاتھیوں سے اس مہینے کے اندر محفوظ رہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے چند طلبہ کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اٹھا، اس نے کہنے لگا کہ ہاتھی آیا، اس سے پہلے مدینہ میں کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوا کرتا، سب لوگ چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے، اور امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے رہے۔ امام مالک نے ان سے کہا تم نے ہاتھی دیکھا ہے، تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟
کہا میں یہاں امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، ان سے علم حاصل کرنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے۔ یہ واقعہ بس اتنا ہی بھرا ہے۔ اس کے تناظر میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنے مقصد پہ دھیان رکھتا ہے وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ مقصد، اور جانتے ہیں موتا امام مالک کی کتاب حدیث کی، اس کی حدیث کی سب سے مستند روایات میں یہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پائی جاتی ہے۔ تمام لوگوں کو تاریخ نے یاد نہیں رکھا۔ جو مقصد اصلی کو نہیں بھولتا وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں رمضان کے تعلق سے، ایک وہ ہے جو اپنا مقصد طے کرتے ہیں، ایک دوسرے ہیں جو اپنا مقصد طے نہیں کرتے۔ ایک وہ ہے جو مقصد طے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ غنیمت ہے، اگلے سال ملے نہ ملے، لہٰذا جو موقع ملا ہے غنیمت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، روزے رکھو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو، منا لو، جنت کو حصول ہو اور جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ حاصل کر لو۔ اس کے لیے وہ ہر لمحے کو اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو مقصد کو بھول جاتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے اندر تقویٰ کی صفت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ اپنی زندگی کو، اپنے روزے کو وہ یوں ہی لایانی باتوں میں، بے اعتنائی میں، احسان فراموشی میں، غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں پورے رمضان کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے پاس مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہاتھی پیش کیا جا رہا ہے ہمارے رمضان کو برباد کرنے کے لیے، اور وہ ٹی وی چینل، سیریلز اور طرح طرح کے ڈرامے، اور رمضانیات کے تعلق سے بھی کئی ڈرامے آتے ہیں جس کے چکر میں انسان پڑھ کے اپنے رمضان اور روزے کو برباد کر لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سب سے بڑا ہاتھی، سب سے خطرناک چیز جو ہے، جو ہم آج کے لوگوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو رمضان سے غافل کر کے رکھے ہوا ہے، وہ ہے IPL، جو 22 مارچ سے ابھی شروع ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے کثرت سے لوگ IPL کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رمضان کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، اور تراویح جیسی قیمتی عبادت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا ٹائمنگ ہی وہی ہے، جس وقت نماز شروع ہوگا وہیں سے شروع ہوتا ہے وہ، اور جیسے ہی تراویح چھوڑ کے جائے گا سب اسی کو دیکھے گا۔ میں نے کئی جگہ تراویح پڑھایا، دیکھا پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، مولانا صاحب جلدی سے پڑھا دیجیے، دیکھنا ہے۔ یہ حالت ہے۔ مسلمانوں، یہ موقع ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے، زندگی اللہ نے دے دی ہے، بہت قیمتی ہے۔ رمضان میں مغفرت بہت آسان ہے، اللہ کو راضی کر لیجئے، گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کرے گا، ہمیں پاک و صاف کر دے گا، گناہوں کی پلیدگی سے ہمیں نکال کر اللہ رب العزت حسنات کی طرف اللہ بڑھائے گا۔ اور جو شخص ہے، اللہ نے زندگی میں دو چیزیں ودیت کی ہیں انسان کے، ایک حسنات اور سیئات، دونوں چیز انسان کر سکتا ہے، حسنات بھی ممکن ہے، سیئات بھی۔ اب کوئی سیئات کو چھوڑ کر حسنات کی طرف راغب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا شخص ہی متقی ہے، ایسا شخص ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش، اکرام اور احسان اور نوازشات کو حاصل کرنے والا ہے۔ اور یہ رمضان عطیہ اللہ کا، اور اس عطیے سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی عظمت کو سمجھے گا اور اس کے مقصد کو سمجھے گا، تب جا کے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح